چنانچہ اس کے بعد بس چھوٹی سی بات کروں گا مسجد اقصیٰ کے بارے میں. اس وقت فلسطین کے اوپر بے انتہا تشدد ترین، اس کو الفاظ میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا کہ جس طرح کا معاملہ پورے ایک ہفتے سے لگا ہوا ہے ان کے ساتھ. باتیں کرنے والے باتیں کرتے رہتے ہیں، معاملات چلتے رہتے ہیں، لیکن ان کوئی گراؤنڈ ریالٹی پہ کچھ بھی نہیں ہے. تکلیف اور شدید قسم کے نقصانات کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے مسلمانوں کے لیے. پہلی بات، ہمیں صرف تھوڑی سی اس چیز کی اہمیت کہ وہ ہے کیا، وہ جگہ ہمارے لیے اس کی اہمیت کیا ہے، یہ میں آپ کو جلدی سے انشاءاللہ بتاؤں گا. تو پہلی چیز یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ہمارا قبلہ اس وقت کیا ہے؟ خانہ کعبہ نا، مسجد حرام. اس سے پہلے کیا تھا؟ پہلا مسجد اقصیٰ. قبلہ اول مسلمانوں کا مسجد اقصیٰ، قبلہ اول. پہلے اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے بعد میں حکم کیا تو خانہ کعبہ کی طرف ہمارا رخ ہوا. یہ بے انتہا اہمیت کی جگہ ہمارے لیے. دوسری بات، سورہ اسراء اس کی پہلی آیت، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں نازل کی ہیں تاکہ ہم انہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں. بے شک وہ ہر بات سننے والی، ہر چیز دیکھنے والی ذات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معراج کا سفر شروع ہوا، خانہ کعبہ سے ان کو پہلے مسجد اقصیٰ لے کے گیا، اس کے بعد آسمانی سفر شروع. یہ اس وقت بھی ایسے ہی تھا، آج بھی ایسے ہی ہے. اتنی اہمیت کہاں حامل ہے. آسمانوں کے رستے کھلے تو مسجد اقصیٰ سے کھلے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا ارد گرد برکتوں والی جگہ ہے، اہمیت والی جگہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات وہاں پہ تمام انبیاء کی امامت کی، تمام انبیاء کی امامت کی. چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین مساجد، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ کے علاوہ کسی اور مسجد کی جانب ثواب کی نیت سے سفر نہ کیا جائے. کسی اور مسجد کی جانب ثواب کی نیت سے سفر نہ کیا جائے. فیصل مسجد تک ثواب کی نیت سے سفر نہ کیا جائے میرے بھائی. یہ بیریا ٹاؤن کی کوئی بڑی مسجد بن گئی ہے تو ثواب کی نیت سے سفر نہ کیا. ویسے ہی دیکھنا ہے، جا کے دیکھ لے، کوئی ثواب کی نیت نہیں ہوگی. 3 جگہ ہیں صرف. کتنے مسلمان ہیں مسجد حرام جاتے رہتے ہیں؟ کتنے مسلمان ہیں عمرہ کرنے کے لیے پہنچتے؟ کتنے مسلمان ہیں مسجد نبوی جاتے رہتے ہیں؟ کتنے مسلمان ہیں؟ کتنے مسلمان ہیں جو مسجد اقصیٰ جاتے رہتے ہیں؟ تو ہمارے ساتھ تو گیم پہ بھی گیم ہوتی ہے، گیم پہ بھی گیم ہے. ساروں نے ایسا چھوڑا اس کو کہ کوئی پتہ ہی کوئی نہیں. کیوں چھوڑا بھائی؟ جانا ہی چھوڑ دیا، جانا ہی چھوڑ دیا. تو کیا تھا، وہ وہاں تک تو جاتے ہوتے نا، ان کے لیے کیا مسئلہ تھا؟ اتنا جاتے ہیں ہم لوگ، ادھر ادھر جاتے، 30 نمبر کی مسجد کے اوپر نہیں جا سکتے، یہ کیا بات بنی کہ نہیں جی ہم بات ہی نہیں کریں گے، جانے کی اجازت بھی نہیں لیں گے. پتہ نہیں کس کشمکش میں پھنس گیا اس کے اندر جا کے. پھر ایک اور حدیث میں کیا آتا ہے، دیکھیں کیسی حدیث ہے، آج سے 1400 سال پہلے کی روایت موجود ہے. اور آج اگر بیٹھ کے دیکھیں گے نا تو احساس ہوگا کہ یا اللہ یہ کیسے اتنی پہلے یہ بات ہو سکتی ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہی مجلس میں سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ بھی تھے. تو ان سے روایت ہے کہ ایک ہی مجلس میں آپس میں اس بات پر گفتگو کی گئی کہ بیت المقدس کی مسجد یعنی مسجد اقصیٰ زیادہ افضل ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد مسجد نبوی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اس مسجد نبوی میں ایک نماز جو ثواب کے اعتبار سے اس بیت المقدس مسجد اقصیٰ میں 4 نمازوں سے زیادہ افضل ہے، اور وہ مسجد اقصیٰ نماز پڑھنے کی بہترین جگہ ہے. ان قریب ایسا وقت بھی آنے والا ہے کہ ایک آدمی کے پاس گھوڑے کی رسی کی بقدر زمین کا ایک ٹکڑا ہو جہاں سے وہ بیت المقدس کی زیارت کر سکے. اس کے لیے بیت المقدس کو ایک نظر دیکھ لینا پوری دنیا، یا فرمایا کہ پوری دنیا سے بھی زیادہ افضل ہے. ایک وقت ایسا آنے والا ہے جس کے پاس اتنی جگہ ہو وہ دیکھ سکتا، اسے دیکھ لینی چاہیے. آج میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں نہیں دیکھ سکتا. کتنے سارے مسلمان اور ہیں وہ جا کے نہیں دیکھ سکتے، ان کو اجازت ہی نہیں ہے جانے کی. وہ پیسوں سے بھی نہیں جا سکتے، کسی صورت نہیں جا سکتے. ایسی پابندی اوپر لگا دی گئی ہے کہ نہیں جا سکتے. اور مسجد اقصیٰ یہ وہ مقام ہے جو تینوں کے لیے، اہل کتاب تینوں، یہودیوں کے لیے بھی، نصرانیوں کے لیے بھی، مسلمانوں کے لیے بھی بہت بہت قابل احترام جگہ ہے. اور ایک عرصے تک مسلمانوں نے اس کی حفاظت کی. ایک عرصے تک کرسچنز بھی وہاں آ کر کے اپنی عبادت کرتے رہے، یہودی بھی آ کر کے عبادت کرتے رہے. اور پھر یہ مسلمانوں سے
وہ جب ان کا وہ ایک پوری زیونزم کا ایک پورا سلسلہ شروع ہوا تو یہ بڑی عقل مندی سے اس کو مسلمانوں کو اٹھا کے سائڈ پہ کر دیا گیا. تو 1947 کی UN کی ریزولوشن ہے کہ اس خطے کو فلسطین کو 3 حصوں میں کم سے کم توڑا جائے, ایک جو کہ فلسطینیوں کے لیے ہو, ایک جو کہ یہودیوں کے لیے ہو, اور ایک یہ بیت المقدس, یہ پورا علاقہ جیروسلم, اس کو انٹرنیشنل کمیونٹی دیکھے, اہل کتاب سارے دیکھ لیں مل کر کے. یہ تک امپلیمنٹ نہیں ہو پایا, حالانکہ وہ ساری کی ساری جگہ مسلمانوں کی تھی جس وقت یہ معاملہ شروع ہوا, اور اب وہ ساری کی ساری جگہ کے اوپر قابض ہونا شروع ہو گئے تقریباً. اب یہ آخری مارکوں کے اوپر ہے. مجاہدین نے اپنی محنت سے جو کیا سو کیا, میں نہیں اس کو کرتا, لیکن تھوڑی سی آگے کی چیز دیکھنی چاہیے کہ اب اس کے بعد ہوگا کیا. انہوں نے وہ پینیٹریٹ کیا, سارے مسئلے مسائل ہوئے, ٹھیک ہے, انہوں نے ان کا نقصان پہنچایا, سب کچھ ہوا. اسرائیل کی پوری دنیا میں بے عزتی ہوئی کہ ٹاپ لیول کے اوپر اپنے آپ کو انٹیلیجنس میں کہتا ہے, پوری دنیا اس سے اسلحہ اور دیگر چیزوں کے اوپر کام کرتی ہے, اور اتنا زیادہ ان کے ساتھ اتنی زیادہ انفلٹریشن کی کہ اتنا زیادہ ان کو نقصان ہوا کہ کوئی انتہا نہیں. اتنا پہلے نہیں سنا, مجھے نہیں پتا اس میں حقیقت کتنی ہے. 1200-1300 یہودی مار دیے, میں نے نہیں اس سے پہلے کبھی سنا کہ اتنے سارے ایک دن کے اندر مار دیے گئے ہوں. تو مگر سوچنا چاہیے نا اس کے بعد کیا ہوگا. اب وہ اوپر مسلسل 5 دن سے بمباری کیے چلا جا رہا ہے, ہمارے پاس ایک چھوٹا سا پتھر بھی نہیں ہے کہ اس کو مار سکے. تو پھر یہ کس طرح کا اٹیک تھا؟ اب اس نے کہہ دیا کہ یہ آدھا حصہ خالی کرو, سارے کے سارے آگے جاؤ, تمہارے پاس 24 گھنٹے کا وقت ہے. کوئی مسلمان, کوئی ملک کچھ کر نہیں سکتا. ہمارا حال برا ہے, ہم نے کیا کرنا ہے کسی اور کا کچھ؟ ہمارا اپنا حال برا ہے. ہم ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکتے ہیں, یا اللہ آپ ہی کوئی معجزہ کر دے. ویسے تو 313 بھی ہزاروں پہ بھاری ہوتے ہیں, یا اللہ وہ 313 ہی بھیج دیں, وہ ایمان والے 313 ہی بھیج دیں کہ وہی کچھ کر جائیں. ورنہ جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں وہ تو ایسی نہیں ہیں. اس جہاز جو آ کر کے مسلسل ہر کہتے 30 سیکنڈ کے اوپر بمباری کر رہا تھا, 30 سیکنڈ کے اوپر, مطلب 30 سیکنڈ میں ایک اور بم پھٹ رہا تھا, 30 سیکنڈ میں ایک اور بم پھٹ رہا تھا. تو اس سے لڑنے کی تو کوئی چیز موجود ہمارے پاس. سمندر کے اس طرف بھی سارے وہی کھڑے ہوئے, ادھر سے بھی سارے وہی, کچھ بھی نہیں. مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اگر طاقت دی ہوتی تو کبھی ایسا نہ کرتے, کبھی اس طرح ظلم و ستم نہ کرتے. کس کو مار رہے ہیں وہ؟ ان کو اتنا ہی تھا تو پانی بجلی گیس تو بند کی تھی نا, بہت ہی زیادہ اگر تو پرسکون طریقے سے بھی یہ کام کر سکتے تھے نا, 6 مہینے میں خالی کرا لیتے. کون سی اتنی ان کو بھاگنے کی لگی ہوئی تھی؟ نہیں, انہوں نے کہا یہ ان کو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے, ان کو تو ہم ماریں گے. ان کے ایک ان کا جو پارلیمنٹ کی خاتون ہے, اس نے یہ بیان دیا کہ انہوں نے ہمارا یہ جو نقصان کیا اس کی سزا ان کو ایسی دینی چاہیے کہ عبرت بنے. کون؟ کیا وہ سارے کے سارے اٹھ کر کے جا کے انہوں نے جہاد ڈھابا کھولا؟ اس میں جو خواتین ہیں وہ بھی برابر کی شریک ہیں, کیا جو بچے ہیں وہ بھی برابر کے شریک؟ کوئی مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا, مسلمان تو ہرگز اجازت نہیں دیتے اس چیز کی. ہمارا کرنے کا کام کیا ہے, سوچنے کی بات کیا ہے کہ میرے بھائیوں ضرور دعا کریں, لیکن ہم اپنے اوپر نظر دوڑائیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں, ہم کس اعتبار سے کیا تیاری کر رہے ہیں, ہم کس دوڑ میں لگے ہوئے ہیں. نہ ہمیں اپنی تاریخ کا پتہ, نہ ہمیں اپنے دین کا پتہ, بالکل ہی غائب کیے گئے ہوئے. نہ ہم مال کے پیچھے کوئی کثرت سے محنت کرتے ہیں کہ ہم اچھے کاموں میں ان کو خرچ کریں گے. کسی ایک فیلڈ میں ہم بھاگ کر کے آگے نہیں آ رہے, ہم اس چیز کا پریشر ہی نہیں لے رہے, ہم اس چیز کا پین ہی نہیں لے رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک کلمہ پڑھنے والے باقی نہیں رہیں, جب تک کلمہ نہیں پڑھیں گے تو میں ایسے اپنے آپ کو آگے بڑھاتا رہوں گا. مشن کیا تھا؟ کلمہ پڑھایا جائے لوگوں کو, دین کے اوپر لایا جائے لوگوں کو. ادھر ہمارا مشن کیا ہے کہ ایک گھر سے دوسرا ہو جائے, دوسرے سے تیسرا ہو جائے, گاڑی ہو جائے. تو آج کل اور نیا شروع ہو گیا, ٹک ٹاک پہ اتنے فالوورز ہو جائیں, تو فیس بک پہ اتنے ہو جائیں. کس چیز میں لگ گئے؟ اپنا کتنا قیمتی وقت ہے, یہ تو ختم ہو جائے گا چند دنوں میں. تو بھائی جہاں وقت مل جائے, موقع مل جائے, وہاں اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو پورا کریں, جلد کامل مسلمان بن جائیں, مومن بن جائیں. جلد محنت کریں اللہ تعالیٰ سے, اس میں پھر اور رہنمائی مانگیں, یا اللہ یہ لوگ کیا کیا چیزیں بنا رہے ہیں, ہم کیوں نہیں بنا رہے؟ کیا ہو گیا کہ ہمیں کوئی دماغی طور پہ کوئی خلل ہے؟ کیا وسائل نہیں ہے؟ ہماری پوری قوم کس طرف جا رہی ہے؟ قرضوں کی اس قدر ضرورت پڑ رہی ہے زندہ رہنے کے لیے.
تو ہمیں مل کر کے مشترکہ طور کے اوپر اس چیز کی اہمیت کو سوچنا ہوگا، ہمیں مل کر کے اس چیز کی ذمہ داری اٹھانی ہوگی کہ کیسے ہم اپنے معاشرے کو، جیسے مسلمان پہلے آدھی دنیا کے اوپر حکومت کرتے آئے، عدل و انصاف قائم کرتے تھے، ویسے ہم کیوں نہیں عدل و انصاف قائم کر پا رہے؟ جب ہم کرتے آئے تو اس کا مطلب ہم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں میرے بھائی، رکھتے ہیں۔ تو بس اس میں جلد بازی کی جائے، جلدی اپنے وقت کا بہترین استعمال کیا جائے، بیجا کی چیزوں میں، غلط بیکار کی چیزوں میں اپنے آپ کو الجھایا نہ جائے۔ آج کل ہر چیز میں بے انتہا لگو، ہر چیز میں بے انتہا، بس بڑھائے چلے جاؤ، اس ساری چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا ہے۔ تو انشاءاللہ عزم کرتے ہیں نا اس کے لیے اپنے آپ کو روکیں گے انشاءاللہ، پکی بات ہے انشاءاللہ، اس پہ پکا عزم کرتے ہیں انشاءاللہ، پوری کوشش کریں گے کہ اللہ جتنی زندگی میری رہ گئی ہے میں اللہ مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے لگاؤں گا انشاءاللہ۔ کرتے ہیں نا انشاءاللہ اس کے اوپر عزم۔ اس کے اوپر اس کے بعد جو آج ہم نے پڑھا اس میں والدین کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک کے اوپر خصوصی طور پر عزم۔ بھائی ایک بات سن لیں، کوئی بندہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسا کلام کرے جس سے اس کے والدین کی تھوڑی سی بھی عزت میں اتنی سی بھی ہان چاہے۔ کوئی بندہ ایسا کوئی کلام نہیں کر سکتا، یہ بات آپ سمجھ لیں۔ اپنے والدین کی چاہے کسی اور کے والدین کی، ان کی عزت کے اوپر اتنا سا ایک نقطہ بھی نہیں لگنا چاہیے انشاءاللہ۔ اس کا پورا عزم کرے، خواہ وہ کیسے ہی کیوں نہ ہو، کیا ان کا معاملہ کیوں نہ ہو۔ دوسری اور اہم بات، گناہوں سے پوری طرح بچیں گے انشاءاللہ، گناہوں سے بچیں گے میرے بھائیوں انشاءاللہ۔ اور آخری بات، نماز کا پورا پکا عزم کریں کہ یہ ہمارا جو ہے نا یہ مین پوائنٹ ہے، سمجھ جائیں یہ اپنا، جس بندے نے نمازیں پکڑی ہوئی ہیں نا وہ سمجھ جائے کہ اس نے اپنے خیمے کو زمین میں پوری طرح سے ٹھوکا ہوا، تیز آندھی آئے گی، طوفان آئے گی، وہ انشاءاللہ کہیں نہیں اڑنے والا، پراپر اپنے آپ کو اس نے پانچوں طرف سے باندھا ہوا۔ تو انشاءاللہ اس کا پورا اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ۔ بس دعا کر لیں، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ یہ جو کچھ پڑھا گیا یا اللہ اس کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ امت مسلمہ کے حال پر خصوصی رحم فرمائے۔ یا اللہ کوئی اس طرح سے مددگار نہیں، یا اللہ ایک عجیب مصیبت والی کیفیت، یا رب محض اپنے فضل و کرم سے ہماری مدد فرمائے۔ یا اللہ ہمارے ایک ایک بندے کو یا اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھیے۔ یا اللہ ہمارے اوپر ان کو مسلط ہونے سے محفوظ فرمائیے۔ یا اللہ ہمیں ان کے شر سے خصوصی طور پر محفوظ فرمائیے۔ یا اللہ رب العالمین نیک صالح متقی مومن حکمران ہمیں عطا فرمائیے، بہادر حکمران ہمیں عطا فرمائیے۔ یا اللہ جن کی مدد آپ فرشتوں سے کرتے ہیں اللہ وہ حکمران ہمیں عطا فرمائیے۔ یا اللہ جیسے آپ نے پہلے پھیری ہماری حالات، یا اللہ ہمارے حالات اور پھیریے میرے رب۔ یا اللہ ہمیں دوبارہ سے قوت و غلبہ عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہماری غلطی کوتاہیوں کو محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائیے۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی خصوصی مدد فرمائیے۔ یا اللہ ان کی تکلیفوں کو یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے دور فرما دیجیے۔ یا اللہ ان کو اور ہمت و جذبہ عطا فرمائیے۔ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔